میں نے اپنے دور میں کم از کم 12-15 چیف سیکرٹریز کو تو ڈیل کیا ہے. منسٹرز کے پاس مطلب ایز سچ پاورز نہیں ہوتے ہیں. پاورز چیف سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق سے اپنے طور و طریقے سے سیکرٹریز کے ذریعے کام نکالتے ہیں. جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، جس ملک نے، جس علاقے نے، اس نے ترقی کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کے ان کو ڈیولپ کر کے ترقی کی ہے. موجودہ حکومت کے پاس ہر علاقے کے منسٹرز موجود ہیں اور دے آر ینگ آئیز. شبیر جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انرجیٹک ہیں. ایک تو ان کو انوالو کریں، دوسرا ہر علاقے کے یوتھ کو انوالو کریں اور ان منسٹرز کے تھرو ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی تمہارے مستقبل امن میں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، 2009 میں پہلی بار گلگت بلتستان کو انتظامی صوبے کا درجہ حاصل ہوا. 2009 کا گورننس آرڈر، جس کو امپاورمنٹ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کو گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ بھی ملا. اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا سید مہدی شاہ پہلے چیف منسٹر ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا. اور ان کی حکومت جب 5 سال پورے کر گئی تو اس کے بعد نگراں حکومت آ گئی. اور نگراں حکومت میں جو پہلے نگراں چیف منسٹر ہونے کا اعزاز حاصل جنہیں ہوا، یقیناً جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، شیر جہان میر. GM کوآپریٹو بینک ایک طویل ان کی خدمات رہی ہیں جن کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. تو آج ہم پولیٹیکل سائڈ کے اوپر شیر جہان میر صاحب سے بات کریں گے. میر صاحب، بہت شکریہ آپ کی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ شبیر. آپ کے CBL جس کو آپ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 30-40 سال کی خدمات، ایک چھوٹے سے ادارے کو آپ نے پورے گلگت بلتستان میں پھیلایا. وہ ایک الگ سیکٹر تھا. تو پولیٹیکل سائڈ پہ آپ آگے ایز چیف منسٹر 7 مہینے آپ نے کام کیا. تو کیسا لگا یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن. شبیر، جہاں تک آفیشیل پروسیجرز کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی ڈیفیکلٹی ایسی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پروسیجرز کا پتہ تھا. تو نہ میری وجہ سے اسٹاف کو تکلیف ہوئی، نہ بیوروکریسی کو ہوئی. مختلف محکموں کو جس انداز میں ڈائریکٹوز ایشو کرنے تھے وہ میں کرتا تھا. البتہ جب آپ پروونشل لیول پہ ٹاپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات کروشل ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، بعض اوقات ہارش ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ انسائٹ ہو، پھر آپ کے اندر کرج ہو. انسائٹ اور کرج دونوں نہ ہو تو آپ بولڈ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. تو ایز اے چیف منسٹر مجھے صوبے کے تمام معاملات دیکھنے پڑتے تھے اور فائنل ڈیسیجن لینے کے لیے فائل میرے پاس آتی تھی. تو ظاہر ہے جب ڈیسیجن لینا ہے تو فرم ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو اس وقت الحمدللہ مجھے بیوروکریسی کے اوپر بھی نظر رکھنی تھی اور ڈیسیجن لیتے وقت بھی فیوچر کو بھی دیکھنا ہے اور موجودہ سناریو کو بھی دیکھ کے میں ڈیسیجنز لیتا تھا. الحمدللہ کوئی ڈیفیکلٹی مجھے نہیں ہوئی. بیوروکریسی کے ساتھ آپ کا بہت پرانا تعلق، آپ نے بہت اچھے طریقے سے، جب آپ GM کوآپریٹو بینک تھے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ادھر ہی گورنر ہیں، آپ اتنے پاورفل تھے کسی زمانے میں جب آپ GM تھے. تو یہاں پہ جو لوکل چہرے تو وہی ہوں گے، لیکن جو سیکرٹریز بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد سے آتے ہیں، وفاق سے آتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس کو شبیر، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آپ پریس والے بھی آتے تھے. الحمدللہ مجھے پرابلم اس لیے نہیں ہوا کہ جتنے چیف سیکرٹری، میرے خیال میں نے اپنے دور میں کم از کم 12-15 چیف سیکرٹریز کو تو ڈیل کیا ہے. تو اب حیرت کی بات یہ ہے، دیکھیں میں 7 مہینے پہلے چیف سیکرٹری کا انڈر کام کر رہا تھا. وہ چیئرمین تھا، میں جنرل مینیجر تھا. نیکسٹ ڈے میں اس کا باس بن گیا تھا اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سر کہہ رہا تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے خوشگوار تعلقات رہے. میں ان کو مطلب ہمارا احترام کا رشتہ تھا آپس میں. IG صاحب ابھی ایڈیشنل IG ہیں پنجاب کے، اس کے ساتھ اب بھی رابطہ ہے. اچھا، راجہ صاحب کے ساتھ
اب بھی میں راجہ صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا میں اختلاف بھی کرتا تھا تو ان کا احترام کر کے تو میری باتوں کا برا نہیں منایا. مثلاً ایک دفعہ یہاں ٹھیکیداروں کے بڑے مسائل تھے کہ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز کلیئر نہیں ہوتی تھی. مجھے چیف سیکرٹری نے، خیر راجہ صاحب گئے تھے، دوسرے چیف سیکرٹری طاہر صاحب آئے تھے، طارق حسین شاہ صاحب، تو کہا گیا جی ہم کچھ ایگزسٹنگ اسکیمیں ریوائز کریں گے تو وہ پرانے اوبلیگیشنز بھی ہم میٹ کر سکیں گے. تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے آپ لائیں، تو غالباً 2 ارب کے. تو میں نے ورکنگ پیپر پڑھا. اب دوسرے چیف منسٹر اور مجھ میں الحمدللہ یہ تو فرق تھا نا کہ میں ورکنگ پیپر پڑھ کے آتا تھا، اور ان کے لیے پھر تعلیمی مسائل بھی تھے بیچاروں کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اچھا مطلب اپنا دور پاس کیا. تو میں نے پڑھا تھا، تو ادھر آ کے چیف سیکرٹری اور دوسرے سب بات کرتے ہیں. تو میں نے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا یار میں نے ورکنگ پیپر پڑھا ہے، آپ نے ورکنگ پیپر میں یہ کھلم کھلا یہ کیوں نہیں لکھا کہ بھئی یہ بھی آخر آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز بھی گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے، اگر اسکیم ریوائز کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی سیویز ریوائز کر کے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے تو اپنا سکن سیو کیا ہے. میں نے کہا میں اس طرح میں ان چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. اچھا. وہ میٹنگ پوسٹ پون ہوئی، نیکسٹ ڈے پھر ورکنگ پیپر صحیح بنا کے لایا تو ہم نے پھر اس کو آگے بڑھایا. اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کیبنٹ کی میٹنگ پریزائڈ کرتے ہیں تو آپ کے منسٹرز اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹریز اور ان میں تو تمہیں میں ہو جاتی بعض اوقات. ایک دفعہ آئی جی صاحب اور ہمارے ایک منسٹر صاحب تھے شاید ادھر دنیور سائڈ کے ہیں، تو میں نے مداخلت کی. میں نے کہا جو نیچے سے افسر آتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی یہاں کے بھی، ہاں البتہ یہ میں نے فیصلہ دیا کوٹا آبزرو ہونا چاہے، تو اس پہ بات ایمیکیبلی ختم ہو گئی. تو مطلب جو چیف منسٹر ہے وہ ایک ماڈریٹر بھی ہوتا ہے، تو وہ فرملی پھر ڈیسیجن لے لے اور سب کو مطمئن بھی کرے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا نالجبل ہونا ضروری ہے. صحیح. آپ کے لیے جو ایک ٹیم ملی تھی جو منسٹرز آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، ویسے تو سر خیر آپ سب کو جانتے تھے فردن بھی، کیسا ان کے ساتھ ایکسپیرینس تھا ان سے کام لینا اور انتخابات تک؟ اب تو جی ہاں، اب بعض منسٹر آتے تھے کہ جی سیکرٹری صاحبان جو ہے ہماری بات نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. کامن کمپلینٹ. جی ہاں، کامن کمپلین آج کل بھی ہے شاید. اس سے پہلے بھی تھی. جی ہاں، اب وہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کو پتہ ہے پروونشل منسٹرز کے پاس مطلب ایز سچ پاورز نہیں ہوتے ہیں. پاورز چیف سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق سے اپنے طور و طریقے سے سیکرٹریز کے ذریعے کام نکالتے ہیں. تو بعض میرے زمانے میں بھی مثلاً یہ چلاس والا بشارت ہے، یہ حالانکہ ینگ تھا، مجھے اتنی امید نہیں تھی. چلاس کا بندہ وہ بڑا سوشل، اور کوئی بھی سیکرٹری چیف سیکرٹری بھی اس کی بات نہ نہیں کرتا تھا، بڑے ٹیکٹ فلی اپنا کام، کبھی اس کو کمپلین نہیں ہوئی. اسی طرح زمانی صاحب تھے. زمانی صاحب کو میں نے کہا ترش لہجہ استعمال نہیں کرنا، وہ مسجد والا نہیں، آرام سے اس طرح سے چلو. تو زمانی نے بھی اپنے کافی کام نکالے اس زمانے میں. تو بعض نکالتے تھے کام، بعض یہ ایک خیر ہمارا ایسے بھی 7 مہینے کا تھا، لیکن ہم نے کیبنٹ میں بعض بڑے بنیادی جو ہے نا ڈیسیجنز لیے. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ بعض سکیلز میں ڈاؤن کنٹری اور یہاں ڈسپیرٹی تھی. مثلاً جو 9 سکیل میں یہاں کام کر رہا وہ وہاں 11 میں تھا، جو 11 میں کام کر رہا وہ وہاں 14 میں تھا، 14 والا 16 میں تھا. تو میں نے ہمارے فائنانس منسٹر تھے ثناء اللہ صاحب، جن کو پہلے بھی بہت بڑا تجربہ تھا سروسز کا، تو ان کی سربراہی میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سیکرٹریز کو بھی انوالو کر کے ہم نے ریکمنڈیشنز لا کے یہاں کے ان کے ساتھ جو ڈسپیرٹی تھی وہ ختم کر کے ایٹ پار لایا. تو اس سے حالانکہ ہمارے 7 مہینے میں کیا ہو سکتا، اس سے کیا ہوا کہ پورے جی بی میں غالباً 1730 بندوں کو فائدہ ہوا. یعنی 9 والا ڈائریکٹ 11 میں گیا، 11 والا 14، 14 والا 16 میں، بلکہ 16 والا شاید 17 میں گیا. ایک یہ. دوسرا کچھ سیکرٹریز نے مخالفت بھی کی، اس کے باوجود میں نے ایک پیکیج انٹروڈیوس کرایا کیبنٹ سے جو ڈاؤن کنٹری میں تھا، یہاں نہیں تھا.
वाइल इन सर्विस मर जाते थे तो वहाँ डाउन कंट्री में नवाज शरीफ के दौर में शायद इंट्रोड्यूस हुआ था। एक पैकेज था गालिबन 70 के 80 लाख रुपए एट ए टाइम मिल जाते थे ब्रीवुड फैमिली को, यानी उसके, तो वो यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। मैंने कहा यार बजट का यहाँ प्रॉब्लम है तो डाउन कंट्री में नहीं है। मैंने कहा हमें तो वो देते हैं बजट, तो मैंने ज़बरदस्ती कराया, लेकिन फाइनेंस ने शायद कटौती करके अब भी गालिबन 50-60 लाख रुपए मिलते हैं। बहरहाल वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारे दौर में मतलब ये जो है ना, एक तो ये, और एम्प्लॉइज़ के लिए ये बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा मैंने तुर्की के साथ बात करके तुर्की के एम्बेसडर से वहाँ मैंने स्कॉलरशिप्स करवाए हुए हैं, मेरे ज़माने में वो हुआ है। और तीसरा हमने ग्रिड स्टेशन, उस वक़्त ग्रिड स्टेशन का प्रपोज़ल नहीं था, 1 बिलियन का प्रपोज़ल मैंने भेजा प्लानिंग वालों से, जाकर ख़ुद बात की, एहसन इकबाल वगैरह थे उस ज़माने में। बाद में हफीज़ साहब के ज़माने में 5 बिलियन का वो अभी अप्रूव हो गया। जी। ठीक है कि नहीं? तो ये कुछ मेजर चीज़ें हमारे ज़माने में। सही। मेरे साहब आज भी ये गिला है, मेहदी शाह साहब के ज़माने में भी अक्सर मिनिस्टरों को ये गिला होता था कि मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आके हमसे भी वो शेयर करते थे कि चीफ मिनिस्टर के पास ही पावर है, बाकी हम ऐसे ही होते हैं, या वन मैन शो की अक्सर बात करते थे। हाफिज़ साहब की भी आजकल भी कुछ इस तरह है। तो ये इसके अंदर जो हमारा गवर्नेंस आर्डर के अंदर इन राइटिंग कोई पावर्स डेलीगेशन इनकी नहीं है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कि नहीं चीफ मिनिस्टर छोड़ता नहीं है, ये क्या मामला है? ये गड़बड़ है। बात वो नहीं है। बात ये है कि जो पार्लिमानी निज़ाम में जो सेटअप है उसमें फेडरेशन में मिनिस्टर्स के पास पावर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स के पास है। मिनिस्टर के अपने पावर्स हैं, ठीक है, जहाँ हद ख़त्म होती फिर प्राइम मिनिस्टर के पावर्स हैं। ठीक। सूबों में चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वज़रा जो हैं वो उसको असिस्ट करते हैं सिर्फ। हाँ, वो अपने प्रपोजल्स थ्रू चीफ मिनिस्टर भेजें तो वो फिर मैंडेटरी होता है इम्प्लीमेंट होना। उनको चैनल वो इस्तेमाल करना चाहे, अगर वो फ़र्ज़ करे फलाह बहबूद में भी है, बजट के विद इन बजट है, या वो अपने सवाबदीदी बजट से कुछ दे सकता है, या ऐसे प्रपोज़ल दे दें कि फेडरेशन से मसलन वहाँ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती, तो आपका नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर ख़ुद जाए या मिनिस्टर जाए, वहाँ आप मुस्तहकम अंदाज में बात ना करें तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा फोरम है। जब आपकी बारी आई तो अगर आपने 5 मिनट लेट हो तो यू विल मिस द ट्रेन। तो वहाँ मैंने प्रपोज़ल दिया था कि जी 8 बिलियन आपने बजट रखा है एडीपी, मैंने कहा लेट अस बी इनहांस्ड इट अप टू 16 बिलियन। मैंने कहा ड्यूरिंग योर लास्ट विजिट यू हैव मेड सम पब्लिक अनाउंसमेंट्स एज वेल, वी हैव टू ऑनर दोज अनाउंसमेंट्स। मैंने कहा इट इज़ जस्ट अ पीनट फॉर यू। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्कराए और फिर एहसन इकबाल को दिया था, मैंने बना के दिया था। अब वो हो गया है शायद, अभी तो बढ़ के 20 अरब हो गए शायद, सही 20 बिलियन हो गया, क्योंकि बजट ना हो तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इनका ये है, सूबों में सेक्रेटरी के पास पावर्स होते हैं, अगर सेक्रेटरी और इनमें जो है ना एहतराम का रिश्ता हो तो तरीके से मिनिस्टर का भी काम हो जाता है। अगर कानून के अंदर वो है तो नाराज़गियाँ भी नहीं हो जाती। बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। सही। बजट की आपने मेरे सब बात की। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह अपना कोई फिस्कल गैप है, बजट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? शबीर देखें, दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की है, जिस मुल्क ने, जिस इलाके ने, उसने तरक्की के लिए अपने वसाइल को बेरोकार ला के उनको डेवलप करके तरक्की की है। वो आपके लिए जैसे भुट्टो ने कहा कि जी डॉलर्स विल कम डाउन द ट्रीज, ऐसा नहीं होगा। आप साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें। नेल्सन मंडेला 30 साल रॉबिन आइलैंड में, इधर उधर ही अंदर रॉबिन आइलैंड था, ठीक, जहाँ से एक ज़माने में आपको पता केप ऑफ गुड होप से आपके नहर सुइस बनने से पहले वहीं से आते थे यूरोप से जब शिप्स आते। जब
آزادی ملی اسی نیلسن منڈیلا نے اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنا شروع ہوا تو وہی مطلب ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ گولڈ اور ڈائمنڈ میں ٹاپ ایکسپورٹرز میں تھا، ابھی بھی شاید سیکنڈ یا تھرڈ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ نیپال کو لے لیں، آپ موریشیس کو لے لیں، سنگاپور کو لے، چھوٹے چھوٹے، کسی نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا، کسی نے منرل کو ڈیولپ کیا. تو ہمارے پاس تو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم عمر بھر سبسڈی لیتے رہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں نا ماؤ نے کیا کہا تھا، ماؤ نے کہا تھا کہ ہماری آبادی کے کچھ اگر تباہ بھی ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں گے. کتنی بڑی جدوجہد، وہ 49 میں مطلب آزاد ہوئے ہیں، ہم 47 میں ہوئے ہیں، اور ابھی ٹیکنالوجی میں وہ کتنے آگے، اکانومی اتنے مطلب ابھی ان کی آبادی میرے خیال میں 1.5 ارب سے زیادہ ہو گئی. تو محنت کرنے سے انہوں نے اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کیا. ابھی کاشگر کو پہلے والا کاشگر نہیں ہے، جب ہم کاشگر جاتے تو ڈونگ کے کارٹ پہ چلتے تھے وہ، ابھی وہ دیکھو کتنا ماڈرن بنایا، ریسورسز کو ڈیولپ کیا. ٹورسٹ آتا ہے، ہمارے یہاں امن ہو تو ٹورسٹ آئے گا. ہمارے پاس یہ ہے کہ 3 ریسورسز بڑے ہیں، ٹورزم ہے، منرل ہے، واٹر ہے. اگر خالی واٹر ریسورسز کو آپ ڈیولپ کریں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کریں، اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی اکانومی مطلب امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی، ختم نہیں بھی ہوئی تو کم ہو جائے گی، کیونکہ سالانہ آپ کے یہاں ہی کے یونیورسٹی سے پتہ نہیں کتنے نکلتے ہوں گے. آپ کے رن آف دا ریور کیپیسٹی اس وقت ہمارے دریاؤں کی جو جی بی کے ہیں، اس کے میں نے نارویجن ایک سروے کروایا، اس میں انہوں نے بتایا کہ رن آف دا ریور جنریٹنگ کیپیسٹی 50,000 میگا واٹ ہے، جبکہ آپ کے پورے ملک کو 26,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے. چلو 27,000 صرف رن آف دا ریور، رن آف دا ریور، اور یہ رینیویبل انرجی ہے. رینیویبل اس طرح دیکھیں، اسپین میں ایک دریا کے اوپر 20 کے پتہ نہیں 30 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے. آپ پنیال ریور کو لے لیں، کہاں تک آپ بنا سکتے ہیں. چلو ہنزا ریور کچھ مڈی ہے، پنیال ریور کو لے لیں. پھر سائڈ سے جو ٹرائیبیوٹریز ہیں ان پہ بھی بنتا ہے، یہاں سے جا کے کوہستان تک. بات یہ ہے کہ اگر بنا لے تو خالی آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کریں پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے، اور اس میں یہ مطلب ان کے پارٹنرشپ سے، تو اس میں کیا ہوگا، فرض کریں آپ فی الحال 20-25 ہزار میگا واٹ کرتے ہیں، آپ اس میں سے 15 میگا واٹ پاکستان کو ادھر سے دے دے، ادھر سے کیش لے لے، سبسڈی ختم، آپ کا ڈیفیسٹ بھی ختم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے سرپلس پیسے بھی ملیں گے، آپ کے کنٹری کو چیپ انرجی بھی ملے گی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوکنگ بھی پھر بجلی پہ ہوگا. لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے میرے صاحب؟ یہ سنیں نا، سنیں نہیں، وہ ہونے کئی وجوہات تھے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نیشنل گریڈ کے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انویسٹرز کو لائیں، ہم کریں، لیکن ہم کس کو بیچیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ نیشنل گریڈ کے لیے ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، آپ کے نظر سے گزرا، اس میں اس کا ذکر کیا. ابھی آپ کا ریجنل گریڈ کا منصوبہ آ گیا 5 ارب کا. ریجنل گریڈ آپ کا تیار ہوگا، 8 سال میں آپ کا بشا تیار ہوگا. بشا تیار ہوگا تو آپ ریجنل گریڈ کو نیشنل گریڈ کے ساتھ لنک کر لیں. بشا کے ساتھ لنک کرنا ہے نا، پھر آگے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں سے آپ لنک ہو جائیں گے کہ نہیں. تو 8 سال کی پلاننگ ابھی سے کریں. یہ چیف منسٹر صاحب کر سکتا، بلکہ ہماری حکومت جی بھی کر سکتی ہے، اور اس کو یہ کہے کہ جی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں. وہ ترکی کے ساتھ کرے، چائنا کے ساتھ کرے، دیکھیں نا جس طرح نلتر آپ نے کیا ہے، ہیزل کا کر رہے ہیں، اس میں چائنیز بھی ہے میرے خیال میں، آپ کا FWO بھی ہے، سب مل کے کر رہے ہیں. تو کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کرنے سے آپ کا خالی آپ کے واٹر ریسورسز سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ختم ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف یور منرل ریسورس اینڈ ٹورزم. دیر آر ویری مینی پلیسز، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز which are undiscovered. You have to provide tourist facilities on those spots.
you need to attract tourism. In order to attract tourism, you need to bring about peace and tranquility in the area. پیس کی آپ نے بات کی، میرے صاحب آپ جب جی ایم کوآپریٹو بینک تھے اس ٹائم پہ آپ کے ہر کمیونٹی کے ساتھ بڑا کلوز آپ کا اور مضبوط رشتہ تھا. آج کل ہم دیکھتے ہیں خیر اچھا ہمارے پاس پچھلے 5 سال بھی امن رہا، گلگت میں اب بھی خیر امن ہے، لیکن چھوٹے موٹے واقعات کبھی دھرنے کی شکل میں، کبھی کوئی ڈیمانڈ کی شکل میں، ان کو اس حکومت کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس ہر علاقے کے منسٹرز موجود ہیں اور دے آر ینگ آئیز شبیر جی ٹھیک ہے کہ نہیں، انرجیٹک ہیں. ایک تو ان کو انوالو کریں، دوسرا ہر علاقے کے یوتھ کو انوالو کریں اور ان منسٹرز کے تھرو ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی تمہارے مستقبل امن میں ہے. میں اس مہنگائی میں اگر امن بھی نہ ہو تو ڈیلی ویجر کدھر جائے گا؟ صحیح. اور امن ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اس وقت آپ کا چلاس کا بندہ رمضان میں کہتا ہے کہ یار چلو ادھر راکپوشی تک جاتے ہیں، اتنا تک اذان ہوگی اور وہاں افطاری کر کے آئیں گے. اٹ مینس دیر از کمپلیٹ پیس. کبھی چلاس والے نے یہ کہا تھا ٹینشن کے دنوں میں کہ میں راکپوشی میں جا کے میں جو ہے نا روزہ مطلب افطار کر کے آؤں گا، ممکن نہیں تھا. ابھی سب بھائی بھائی ہیں، تو جو اولڈ ایج کے بجائے ینگ لوگوں کو انوالو کرنا چاہے اور تعلیمی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، پبلک اسکولز ہیں، یونیورسٹیز میں ورکشاپس ہونے چاہیں، اس میں اسکالرز کو بلائیں اور اس پہ بات کریں اور دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز کی مثالیں دے دیں کہ وہاں جو ہے نا امن ہونے کی وجہ سے اکانومی ان کی امپروو کر گئی. آپ کا سنگاپور دیکھیں، سنگاپور 1.5 گھنٹے میں آپ سارے سنگاپور کو دیکھ سکتے ہیں. ایون ان کا ایئرپورٹ بھی ریکلیم کر کے کیا اس کے اندر، تو اس کی اکانومی ان کا بیلنس آف پیمنٹ آپ سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ وہاں امن ہے. آپ کے پاکستانی ٹاپ کلاس وہاں کے ٹاپ کلاس جو ہے نا بزنس کلاس میں شامل ہوتے پاکستانی وہاں جا کے، سمجھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ذرات سے ریز کر کے ایڈیفائز بنائے. صحیح. ٹھیک ہے. میرے صاحب آپ نے یوتھ کی بھی بات کی، مہنگائی کی بھی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں، یوتھ تو دھڑا دھڑ ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، تو ان کی کھپت کیسے ہو؟ ان کے لیے جاب اپرچونیٹی کیا کیا جائے؟ دیکھیں ہم ابھی تک ڈپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر پہ. بالکل. ہمارے دور میں نٹکو اور یہ کراکروم بینک 2 مل کے چلے، دونوں نے مل کے میرے خیال میں 2001 کے قریب آگے پیچھے 2-2,500 انہوں نے ایڈجسٹ کیا تھا لوگوں کو. 2-2,500 بھی اگر یہاں جلوس نکال کے بے روزگاری کے خلاف نعرے لگائیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی. اگر 2 ادارے کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں ڈیولپ کریں. دیکھیں منرل کو ڈیولپ کریں گے تو پرائیویٹ کمپنیاں آئیں گی کہ نہیں. آپ ٹورزم کے لیے آپ کنسلٹنٹس سے کہے کہ یہاں کے گورنمنٹ نے ابھی شروع کیا ہے یا ہم جی بی ایس پی کے تھرو بھی یہاں لوگوں کو اٹریکٹ کریں تو پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوگا. لوگ آئیں گے یہاں، انویسٹرز آئیں گے، کمپنیاں آئیں گی، بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوں گے، تو تب آپ کی ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. خالی آپ کو مطلب پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ سیکٹر سے یہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نا، آپ کو دوسرے کنٹریز کے انالوجی بھی لے لینا. صحیح. انالوجی دوسری کنٹریز کے لے گا، وہاں بہت کم گورنمنٹ جابس میں جاتے ہیں لوگ. پرائیویٹ سیکٹر اتنا ڈیولپ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ایون امریکہ میں روزویلٹ کے زمانے کے بعد اس کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوا. کنسٹرکشن سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، وہ تو کنیکٹڈ بھی نہیں تھے، ریل لنک سے اپنے ساتھ بعد میں ڈیولپ ہوئے. تو اگر کرے تو ہمارے پاس تو بہت پوٹینشیل ہے. پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اس کے، ابھی سے پلاننگ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے وہ جو ہے نا بندہ جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارا یہ چیف منسٹر جو ہے، اور پڑھا لکھا بھی ہے، فارن میں بھی رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ انیشیٹیوز لے گا، مجھے تو امید ہے. بہت شکریہ شہزاد میر صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بڑی مہربانی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.